منظر دیکھو، ساری دنیا کو برائیلی میں بلایا ہوا ہے۔ جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بیچ میں بیٹھ جائیں ماشاءاللہ، جو بیچ میں جگہ خالی ہے اگر مناسب ہو تو بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی اللہ بعد حمد درود لائق احترام، لائق تعظیم و تکریم، ممبر شریف پر تشریف فرما میرے امامے کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ قراء، شعراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے حضور نے فرمایا جس نے سلام میں پہل کی وہ تکبر سے بری ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے تھے کہ سلام کرتے رہو۔ میں نے اتنی نفیس بات سلام کے بارے میں آج تک نہ سنی نہ پڑھی، جو میں بیان کر رہا ہوں اپنے ذوق کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں بابا فرید الدین گنج شکر کہ سلام کرتے رہو اور کثرت سے کرو، کیا پتا کس وعلیکم السلام والے سے ملاقات ایسی ہو جائے جس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہو۔ یعنی ان کا اشارہ اس طرف تھا اگر کسی ولی نے وعلیکم السلام کہہ دیا، سبحان اللہ، برکت والی محفل ہے۔ مجھے تو لگتا نہیں کہ یہ عام جلسوں کی طرح جلسہ ہے۔ یہاں کے جو فیوز و برکات ہیں اور جو رونقیں ہیں، جو آپ کے سینوں کو احساس ہو رہا ہوگا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے شادی۔ اور عام آدمی جب عام آدمی سے ملتا ہے تو اس کی شادی ہوتی ہے، یعنی عام آدمی کی شادی عام عورت سے جب ہو تو اس کو شادی کہتے ہیں۔ یہ عام شادیاں ہیں، عرف عام میں جو مشہور ہے لڑکے لڑکی کی شادی، اس کو شادی کہتے ہیں، اور اس سے ہی عروس اور عرس بنا ہے۔ مگر جب اللہ والا اللہ سے ملتا ہے تو اس کو عرس کہتے ہیں۔ برکت والی زمین ہے۔ مگر سبحان بہتر یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارے دلوں میں بھی برکتیں ہونی چاہیے، کچھ خوف ہونا چاہیے، کچھ لے کر تو جائیں نا یہاں سے۔
اللہ نے ہمیں یوں تو نہیں بنایا نا جس طرح کے آپ تشریف رکھتے ہیں. تو میں عرض یہ کروں گا کہ اس تقریر کو اپنی زندگی کی آخری تقریر سمجھیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں چونکہ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی نے کسی سے ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ آیت کریمہ آپ پڑھا کریں. تو اس نے کہا حضور 100 مرتبہ آیت کریمہ زیادہ ہو جائے گی. فرمایا میں 1000 بار پڑھتا ہوں تب تجھ سے 100 بار کے لیے کہہ رہا ہوں. نہیں سمجھے بات کو؟ یعنی آپ جو کام کرتے ہیں تو اس میں تب آپ حکم دیجئے جب آپ زیادہ کرتے ہو. تو موت کو اپنے قریب سمجھیے اور اس تقریر کو آخری سمجھیے. ہو سکتا ہے اس کے بعد میں تقریر کر کے اپنے گھر تک نہ پہنچ سکوں اور موت آ جائے اور میں گھر جانے کے بجائے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں چلا جاؤں. اب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں میری لاش پڑی ہو اور لوگ تو مجھے معزز سمجھتے تھے، وہاں کے لوگوں کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہو. وہ کہیں گے کہ کل دوپہر کے بعد آنا. ابھی لاش کو یہیں پڑی رہنے دو، یہ ایسے ہی زمین میں پڑی رہے گی لاش. یہ جو تکبر اور عزت جو چاہتا تھا آج اس کو اس کی عزت مل گئی. اب پوری رات ایسی گزر گئی. اب انہوں نے پھر شرابیں پی ہیں اور شرابیں پینے کے بعد پھر انہوں نے میری لاش کو چیرنا شروع کیا ہے. اور پہلے تو وہ یہ کرتے تھے کہ ان کے یہاں پر دوسرا نظام تھا، اب ان کے یہاں گلینڈر آ گیا ہے، اس سے وہ اس کو پھاڑ دیتے ہیں، چیر دیتے ہیں پورا جسم. کبھی آپ اپنے ناگپور کے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں جا کے دیکھیے، اگر زندگی کا جتنا نشہ نہ اتر جائے تو کہنا. آپ بھول گئے موت کو. آپ کے پیغمبر نے تو بھولنے سے منع کیا تھا. فرمایا تھا عائشہ وہ شخص جو اپنی بھی موت مرے مگر اگر وہ موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو تو وہ شہید بن کے مرے گا. ہاں ہاں اس دنیا میں لگ گئے آپ جو کسی کی نہیں ہو سکی. اب ذرا غور کریں کہ حضرت عباس حضور کے چچا بیان کرتے ہیں کہ سرکار کے ساتھ سفر میں تھا تو ادھر کہیں دور پہ سرکار نے استنجا فرمایا تھا، وضو کرنا تھا تو 10-15 قدم دور پانی تھا. بڑا دھیان سے سنیے گا. تو پانی قرآن میں آیا ہے کہ آپ تیمم تب کریں جب پانی نہ ہو، مگر سامنے پانی بھی تھا، حضور تیمم بھی کر رہے تھے. میں نے پوچھا حضور وہ سامنے پانی ہے، حکمت سمجھ نہیں آتی میرے آقا. تو حضور کی آنکھیں بھیگ گئیں اور ہاتھ پکڑ لیا میرا زور سے اور فرمایا اے چچا مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں ہے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا ہوں، اس وجہ سے میں نے تیمم کر لیا ہے. کیا آپ گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں؟ اچھا وہ آنکھ کیسے کھلے گی قیامت کے دن جس نے لاسٹ سین ہی گندی فلم دیکھی ہو؟ جو جس حال میں مرے گا قیامت کے دن ویسے ہی اٹھے گا. وہ شخص ان ہاتھوں کا کیا کرے گا جن ہاتھوں نے گندی چیزیں لگوائی ہوں؟ کیا سب مذاق ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں تمہیں ایسی چھوڑ دوں گا؟ نہیں. تو سوچو کہ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بندہ جا رہا تھا تقریر کر کے اپنے دوسرے سفر پر، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو پھر پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لے کے گیا، اس کو چیر دیا گیا اور پھر جب اس کے ٹانکے جب لگائے نا تو وہ کوئی بہت آسان سا سوئی نہیں ہے، بڑا سا سوا ہے اور اس کو جانور سے بھی خطرناک طریقے سے بوری کی طرح سیتے چلے جا رہے ہیں. اور اس میں کیا ہے پلاسٹک کی اس کے پاس رسی ہے اور اس کو ایسے انہوں نے مار دیے اور جو اچھی چیزیں نکالنی اندر روئی رکھ دی، کاپوس رکھ دیا اور پھر سی کے دے دیا. حضور فرماتے ہیں مردے کا جب ہاتھ پکڑتا ہے نا غسال تو مردہ کہتا ہے ذرا آسانی سے، ذرا آسانی سے. مجھ کو ذرا تکلیف ہوتی ہے، جب ہاتھ اٹھانے سے تکلیف ہوتی ہے تو بتاؤ جب وہ گلینڈر سے چیرتے ہوں گے تو کتنی تکلیف ہوگی. آؤ اس محفل میں بیٹھ کے اس اللہ کے ولی کے ساتھ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں پوسٹ مارٹم کی موت سے بچا مالک، بس وہ موت دے دے جس میں تو خوش ہو جائے، بس بچا لینا. یہ ایک پیغام تھا کہ آپ اپنے دل کو پہلے متوجہ کر لیں پھر تقریر سنیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب میں حضرات سے گزارش کرتا ہوں جن کے موبائل وغیرہ ابھی سوئچ آف نہیں ہے, حضور کے ذکر کے لیے ان کو موبائلوں کو تھوڑی دیر بناتا ہوں. بہت اچھا یہ مجمع ہے. اچھا, آپ کو نظامت اچھی لگی ہمارے آفاق بھائی کی؟ یہ مستقبل ہے نظامت کا ہندوستان کے, اللہ ان کی عمر میں برکت عطا کرے. اچھا, یہ شعر اچھے اس وجہ سے پڑھتے ہیں, خود بھی اچھے شاعر ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے مقبول اور مشہور اور بڑے بابرکت نعت خواں جناب شاعر اسلام جناب اسد اقبال صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. میں نے تو تقریری کرنی ہے, مگر میں نے کوئی محرم میں 5-6 شعر کہے تھے, تو اگر کہیں تو پڑھ دوں. ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں ہم اتنے ہلکے تو کسی کو اپنا درد نہیں سناتے. آپ تو امام حسین کی بات سننے کی بات کر رہے ہیں. جب کوئی توجہ کرتا ہے تبھی تو کوئی درد سناتا ہے نا. ذرا زور سے تو بولو ذرا, یا حسین یا حسین. اتنی ہلکے تو آپ عام جلسوں میں بولتے ہوں گے, یہ تو سرکار کا عرس ہے, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. پیچھے والوں کی آواز اگر آ جائے تو بڑی مہربانی ہو جائے, ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ شعر ہے, عمر ان کی کم ہے, مطلب 3-4 دن پہلے شعر کہے گئے ہیں. عمر کم ہے مگر عمر سے کیا ہوتا ہے, مرتبہ بڑا ہونا چاہیے, ہے نا بھائی. آدمی بزرگی عقل سے نہیں آتی, عمر سے نہیں آتی, عقل سے آتی ہے. بعض میں نے سفید داڑھی والے بے وقوف دیکھے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے عقل مند دیکھے ہیں, ہے نا. غالب نے کہا تھا نا ایک صاحب سے, میاں آپ بوڑھے ہوئے ہو, بزرگ نہیں ہوئے. 2-3 شعر پڑھتا ہوں, اجازت ہے پڑھ دوں؟ ماشاءاللہ, کرم فرمائے. دین محمدی کا اجالا حسین ہے, دین محمدی کا اجالا حسین ہے. واہ. دین محمدی کا اجالا حسین ہے, میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. بولے ذرا, میرے رسول پیارا حسین ہے. واہ. ارے جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو, کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو, شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, فضائل اہل بیت, عرس مقدس. دیکھو اس میں کافی بہت اچھے نہیں ہیں, مگر مفہوم پر میں داد چاہوں گا. زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. حسین. اور اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں. واہ واہ واہ. ارے جواب نہیں. واہ واہ. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں, کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین. رئیس بھائی لگائیے نعرہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. واہ. ارے جواب نہیں میا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. آپ بڑے شاعر ہیں. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. دیکھو حسینیوں کی پہچان یہی ہے, ہر دور کے یزید کو پہچانتے ہیں. سبحان اللہ. شعر سماعت کریں. اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں, کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین ہے. زندہ حسین ہے. اور یہ چپکے چپکے لوگ تحقیق کرتے ہیں یزید نے یہ کیا وہ نہیں کیا. یزید کو کھل کے اپنا نہیں کہتے. یزید کو ماننے والوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام کبھی یزید نہیں رکھا.
پوری دنیا میں کوئی نہیں ملے گا یہ کہنے والا کہ میرا باپ یزید تھا اور میں دیکھو آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میں حسین کا بیٹا ہوں. توجہ ہے کہ نہیں بولو؟ اب یہ شعر سماعت کریں. اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے, کیا کہنے, واہ واہ. اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے, ارے دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین. واہ واہ. ارے جواب نہیں, واہ واہ. دنیا, ارے دنیا, اللہ اکبر. اللہ, جواب نہیں, واہ. یا علی یا اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. دنیا یہ کہہ رہی ہے, پورا مجھے پڑھو. دنیا یہ کہہ رہی ہے اور آخری شعر پڑھتا ہوں, اللہ کرے تو آپ کے سمجھ میں آ جائے. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین, بہت اچھے, واہ. سبحان اللہ. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین, ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین, عظمت امام حسین, عرس مقدس. اور مکہ پڑھتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, واہ واہ. پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین, ہم عاشقوں کے سینوں میں. اور مکہ. خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے, اور چمیاں, واہ واہ. خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے, دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین. ارے لگائیے نعرہ ماشاءاللہ. کہاں گئے, سبحان اللہ. تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت, اعلیٰ حضرت. اب میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں. یہ کہہ دیے تھے شعر سنا دیے, کوئی میں شاعر نہیں ہوں, اپنے آپ ہی کہہ رہا ہوں. نہ میں شاعر ہوں نہ میں کسی لائق ہوں. سبحان. میرے بارے میں کوئی ڈسکس بھی نہ کرے میں کون ہوں, مگر اتنا کافی ہے کہ میں سرکار غوث العظم کے نام کا شیدا ہوں, مرید ہوں. اعلیٰ سے پوچھا آپ کو کیا ملا ہے, کیا ہے آپ کے پاس, فرمایا کچھ نہیں ہے. بغداد کی طرف منہ کر کے بولے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے, یہ منہ ورنہ کسی قابل ہے یا غوث. الحمدللہ, ہم الحمدللہ. اور بالکل بھی میں بات شروع کر رہا ہوں. انگلش میں ایک فلسفی ہے, اس کا نام ہے کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ. یعنی چیزوں کا ہلکے ہلکے ہو کے پھر وہ زور سے اس کا ظاہر ہو جانا. یعنی ایفیکٹ ایک دم نہیں ہوتا, نہ کوئی ایک دم ایم ایل اے بنتا ہے نہ کوئی ایم پی بنتا ہے. ایک دم کوئی مسجد کا امام نہیں بنتا, ایک دم کوئی عالم. اس کو اور سمجھا دوں, ایک دو گٹکا کھانے سے اگر کینسر ہوتا تو کوئی نہیں کھاتا. 15-20 سال کی محنت لگاتار کرنی پڑتی ہے, پھر کہیں جا کے یہ رزلٹ آتا ہے. ایک دو سگریٹ پینے سے اگر دل کا دورہ پڑتا تو میاں کون پیتا سگریٹ بھائی؟ ایٹیٹیوڈ دکھانا پڑتا ہے, روز پیسے بھی خرچ کرنے پڑتے ہیں, اور پھر وہ کشفی لوگ یہ گٹکا کھانے والے سمجھتے ہیں لوگوں میں اچھا سمجھتے ہیں, حالانکہ انہوں نے اپنے گھروں کے کونے برباد کیے ہوتے ہیں. جدھر جاتے ہیں یہ اتنا تھوکتے ہیں, ان کو ذرا شرم آنی چاہیے. اللہ نے زندگی دی ہے تم کو ایسی, اور تم اس زندگی کو برباد کر رہے ہو اپنے ہاتھوں سے. جب 20
جب 200 اور 100 mg کی گولی تم کھا رہے ہو تو تمہارا سر کا درد ختم ہوا جا رہا ہے، تو اتنا بہت سا گٹکا کھا رہے ہو، اس کا کہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ کیا آپ کو اپنے بچوں سے پیار نہیں؟ کیا اپنے گھر والوں سے پیار نہیں؟ ایک دم کچھ نہیں ہوتا، ایک دم کوئی نہ ایم ایل اے بنے نہ ایم پی بنے، نہ ایک دم کوئی انجینئر بنے، نہ ایک دم کوئی ڈاکٹر بنے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ بریلی کا اختر رضا تاج الشریعہ ایک دم بن گیا، اس کی حماقت ہے، اس کی بے وقوفی ہے، اس کو پہلے تاج الشریعہ کو بننا پڑے گا۔ 15 سال حضور مفتی اعظم ہند کے سامنے ثانوِ ادب طے کیا، ان کی خدمت کی، ان کے خادم بن کے رہے، اور پھر جب مفتی اعظم کی نظر پڑی تو خود ہی پکار اٹھے، مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا بیٹا نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ، مبارک ہو ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، یا علی یا علی، سبحان اللہ، واہ واہ۔ مفتی اعظم کی نظر پڑی تو کون بن گیا؟ تاج الشریعہ بن گیا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ نظر پڑ رہی ہے میاں اور مرتبے، اور ایک دم کوئی مفتی اعظم نہیں بنتا۔ مفتی اعظم کون ہے؟ میں کہتا ہوں آج کے زمانے کے جتنے مولوی ہیں سب کی پوری زندگی کی تقریریں ایک طرف اور مفتی اعظم کے چہرے کا دیدار ایک طرف۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ عرس مقدس۔ زندہ باد۔ چہرہ دیکھ لے، چہرہ دیکھے تو بریلی کے مصطفیٰ رضا میں بغداد کے غوث اعظم نظر آئے۔ سبحان اللہ مفتی اعظم مفتی اعظم سبحان اللہ، نظر پڑے تو بولو، نظر پڑے جب مفتی اعظم کی تاج الشریعہ بنے، اور جب اعلیٰ حضرت کی نظر پڑے تو مفتی اعظم بنے۔ اور ایک دم کوئی اعلیٰ حضرت نہیں بنتا، کیا کہنے، واہ، دادا رضا علی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سمجھو، دادا رضا علی یعنی علی کی رضا، کیا کہنے، واہ، اور باپ نقی علی، اور بیٹا احمد رضا۔ سبحان اللہ کیا کہنے، واہ، جب نظر پڑتی ہے، جب میاں تربیت ہوتی ہے، تب کوئی احمد رضا بنتا ہے۔ ایسے ہی ذرا غور کر لیں آپ، کوئی ایک دم کوئی مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری نہیں بنتا۔ پہلے نظر پڑتی ہے، نظر برکت پڑتی ہے، نظر رحمت پڑتی ہے بابا فرید کی۔ کوئی ایک دم نظام الدین نہیں پڑتا، بنتا بہت دنوں تک تربیت کرتے ہیں بابا فرید۔ کوئی ایک دم فرید الدین نہیں بنتا، اس پہ نظر قطب الدین بختیار کاکی کی پڑتی ہے۔ کوئی ایک دم قطب الدین نہیں بنتا، اس پہ نظر معین الدین غریب نواز کی پڑتی ہے۔ کوئی ایک دم معین الدین تو نہیں بنتا نا، پہلے عثمان ہارونی نظر ڈالتے ہیں، پھر معین الدین کو معین الدین بناتے ہیں۔ اور کوئی ایک دم عبد القادر نہیں بنتا، پہلے باپ جو ہے وہ اس کا باپ بلند ہوتا ہے، اس کا باپ ابو صالح، اس کی ماں ام الخیر ہوتی ہے، تب کوئی عبد القادر بنتا ہے بغیر کسی مثال کے۔ یہ کوئی ولی ایک دم نہیں بنتا، ایسا ہی کوئی حسین نہیں بنتا، پہلے ماں فاطمہ ہوتی ہے، باپ علی ہوتے ہیں، نانا مصطفیٰ ہوتے ہیں، پھر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان امام حسین، زندہ باد۔ یزید بنتے ہیں، نوشاہی، واہ، یزید بنتے ہیں آج بھی لوگ کوشش سے، اور حسین بنتے نہیں، خدا بناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی، واہ، بس تھوڑا بھائی رک جاؤ ذرا، تھوڑا وقت کم ہے آپ کی، آپ کے جو نعرے ہیں میرے سر آنکھوں پر اور پلکوں پر بھی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ الحمدللہ، مگر ہم کو تھوڑا سا کام زیادہ کرنا ہے، ہلکا سا اگر ٹریبل بڑھائیں گے بھائی جان تو بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹریبل کو سمجھتے ہو تبھی بڑھائیے گا، ورنہ کبھی کبھی مائک خراب ہو جاتا ہے۔ سمجھیے، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ۔ مائک بہت اچھا ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے، گڈ، بہت اچھا۔ اب میری طرف توجہ کریں، ایک طرف ادھر ادھر دیکھیں، یعنی ایک دم باپ جب تک نیک نہیں ہوگا، ماں نیک نہیں ہوگی، جب تک بچے نیک نہیں ہو سکتے۔ لوگ اپنے بچوں کی جانوروں کی طرح تربیت کر رہے ہیں، ان کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں جیسے جانور کے بچے کھاتے ہیں، مگر ان کو دین پتہ ہی نہیں۔ ایک ماں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کا بیٹا اگر اسکول نہیں جائے گا تو جاہل بنے گا، اور مسجد میں نہیں جائے گا تو جہنمی بنے گا۔ اللہ، اقبال نے کہا تھا عشق کے ہیں معجزات،
सल्तनत फखरुद्दीन, इश्क के अदना गुलाम, साहिब ताजो नगी। जब आपने इश्क रसूल ही नहीं सिखाया अपने बच्चों को। इकबाल कहता है मेरे बाप ने या रसूल अल्लाह, इकबाल ऐसे करके हाथ उठा के मदीने की तरफ हाथ करता था और कहता था या रसूल अल्लाह आपका नाम बचपन में मुझे मेरे बाप ने बताया था। ये कह के रोता है, काश कि हमारे बाप ने हमें बताया होता, हमें बताया होता। आपके 5-5 साल के बच्चों से स्कूलों में हाथ जुड़वाए जा रहे हैं, किसके सामने? उनकी गैर मुस्लिमों के बुतों के सामने हाथ जुड़वाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है ये तालीम है? जैसा कि मौलाना साहब ने कहा, ये तालीम नहीं है। तालीम तो वो तालीम है। खुदा की कसम, मेरे पास एक साहब आए और आकर के कहा कि आपके बच्चे का हम यहाँ से, जो आपका ये 7 साल का बच्चा है, इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। हमने पूछा क्यों? कहने लगे वो जब वो बुत सामने आया तो उसने उस तरफ थूक दिया और वो हमारे लोगों को बहुत बुरा लगा है। तो मैंने कहा अच्छा निकाल दीजिए। बोले आपका बच्चा ये पढ़ नहीं पाएगा। मैंने कहा खुदा की कसम, जो असल तालीम है अल्लाह ने मेरे बच्चे को दे दी है। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम यह है कि अल्लाह एक है। ऐसी तालीम जो आपके बच्चों से उनका दीन छीन ले, इस्लाम छीन ले, जो तुम्हारे बच्चों को गैर मुस्लिमों की तरह नाचना सिखाए, छोटी छोटी बच्चियों को स्कूलों में डांस करना सिखाए, उसको आप तालीम कहते हैं? अरे अपने स्कूल खोलो, अपने अल्लाह ने तुमको दौलत दी है तो कोई नेक काम करके चले जाओ, कोई स्कूल खोल के चले जाओ, कोई अपना काम करके चले जाओ। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक माँ नेक नहीं होती, बच्चे एक नेक। बुजुर्ग कहते हैं कि मैं बैठा था तो मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। कहते मैं 10 साल का हो गया था, मगर मेरी माँ तो रोज ही मुझसे कहती थी नमाज को, मगर मैं उसको नजरअंदाज करता था, इग्नोर करता था। मगर उस दिन मेरी माँ ने जरा सख्ती से कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने जोर से कहा वो रोटी बनानी थी, जाता है कि नहीं जाता है? मुझको खबर नहीं थी वो ऐसा करेगी। वो दौड़ के आई, उसकी रोटियां गिर गई, जोर से चिमटा जब मेरे सर में मारा, बैठ गया, खून निकल के मेरे मुंह पे आने लगा। मैं कांप लगा, अम्मा जा रहा हूं, अब न मानना, अब न मानना। कहते हैं मेरी माँ ने मेरा सर फाड़ दिया। उसके बाद मैं डर के मस्जिद गया, फिर नमाज मेरी कदा नहीं हुई। मेरी माँ मरने वाली थी। मैंने कहा था माँ तो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, तुझसे एक शिकायत है। मेरी माँ तेरा इंतकाल हो रहा है, तूने मेरा बहुत जोर से मेरा सर फाड़ा था, आज तक मुझे इसी वजह से तेरी उस अमल से नफरत होती है। तो मेरे बेटे ने मेरा हाथ चूम के प्यार किया था। मेरे बेटे कभी कभी नफरत में मोहब्बत छुपी होती है। मेरे लाल, मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। रोटी बनाना फर्ज नहीं था, मुझे तुझे नमाजी बनाना। सैयदना अली, वलियों के जिसका नाम, अली का नाम सुन के जिसके दिल को तकलीफ हो वो मुनाफिक है। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और तुझसे नफरत नहीं करेगा मगर मुनाफिक। अली वो नाम है, ले दो तो फजीलत हो गई। अली जिसका चर्चा है गली गली, जिसका गुलाम है हर वली, जिसके घर से नस्ले नबी चली, वो है अली। सुभान अल्लाह। जिसका चर्चा अली। किसी ने पूछा मौला अली इतने बड़े पहलवान हैं, इतना बड़ा कोई पहलवान है मौला अली की तरह? कि आप ये बताएं कौन सा अमल करते हैं, यानी आप ये जो लड़के वर्जिश करते हैं 2-2 घंटे 3-3 घंटे, इनसे पूछो अच्छा ये वर्जिश करते हैं, मैं इसका कोई मुखालिफ नहीं हूँ, मगर ये डोले शोले बनाते हैं, बहुत सख्त हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और वो जाने क्या ऐसे करके अच्छा गला अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर उसके बाद वो ऐसे चलने लगते हैं, अजीब से लगते हैं। जब ये वो ऐसा ना किया करें मेरे दोस्त, ये क्या मतलब आर्टिफिशियल बॉडी बना ली आपने, ये कोई ऐसा तो है नहीं, नेचुरल है। नेचुरल जो सुन्नत है वो ये है कि पेट आपका कभी बाहर ना आए, और हुजूर की सुन्नत यही है कि सीने के सहे पेट नीचे होना चाहिए। खाना आप कम खाएं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, यही आप अपने अंदर करें। अब ठूस ठूस के खा रहे हैं आपने जैसे ही अपना छोड़ा है ना वो, और इतने इतने पाउडर फाँक जाते हैं उसके चक्कर में कि उसमें मर तक जाते हैं, मौत तक हो जाती है, और पसीने बहाते हैं, मगर जैसे ही जिम छोड़ा वैसे ही बॉडी गई। मैं कहता हूं जितनी मेहनत जिम में की है ना नौजवानों ने, अगर इतने पसीने मस्जिद में बहाए होते तो वली बन गए होते। अरे
जवाब नहीं, वाह वाह वाह। मौला अली से पूछा कौन सी वर्जिश करते हैं, फरमाया कोई वर्जिश नहीं। रिवायतों में लिखा है कि मौला अली कितने बड़े पहलवान है बताऊं, जंगे बदर में 70 काफिर मारे गए। कितने मारे गए? 70 कुफारे मक्का। तो 313 सहाबी थे, तो 312 ने मिलके मारे 35, अकेले अली ने मारे 35। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा इमाम बोला बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, और कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा। बोल वाले मेरी सरकारों के। मौला अली से पूछा गया कौन सी वर्जिश करते हैं, फरमाया कोई नहीं, मैं एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ता हूं। बोल वाले मेरी सरकारों के। एक रात में 1000। माशाअल्लाह। और यहाँ तो ईशा वाले नफिल छोड़ दिए लोगों ने, स्किप कर दी। और अच्छे लगे, वाह। नवाफिल नहीं पढ़ते लोग। और कहते हैं कि मौला अली फरमाते हैं अच्छा मेरी शादी हो गई किससे? फातिमा से। सुभान थोड़ा सा ये शुरू से तो बता दूं ना, शादी भी कैसे हुई है मालूम है? तो वो कर गए, कहने लगे अली ऐसा करो कि जरा तुम रिश्ता लेके चलो ना हुजूर के घर। हजरत अली बोले मेरे पास तो अपना घर नहीं है, मुझे तो पाला ही हुजूर ने, सब कुछ सरकार का, क्या सोच के जाऊं? हजरत अबू बकर बोले मेरा दिल करता है कि तेरी शादी फातिमा के साथ होगी। हजरत अबू बकर की बात सुन के हजरत अली गए तो ऐसे जाके बैठ गए। इसका मतलब रिश्ता लेके जाओ तो ऐसे ही जाओ जैसे हजरत अली गए, ऐसे करके गए। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए? कहा हुजूर बस आपको देखने का दिल कर रहा था। पर वो तो बात ठीक है, मगर जो तेरे दिल में दूसरी बात है वो भी कह ही दे। हजरत अली हुजूर की तरफ देख के कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे बचपन से मेरे बाप से लेके आपने पाला, मेरी तरबियत आपने की, सब कुछ अली का जो कुछ भी है आपका है। एक जसारत थी हुजूर अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे देते। कहते मैंने कांपते हुए होठों से कहा ना तो हुजूर खामोश हो गए, तो मैं डर गया क्योंकि और भी लोगों के पहले रिश्ते आए थे, सरकार ने फरमाया था मैंने अपनी बेटी का रिश्ता अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया है। हुजूर खामोश हुए और थोड़ी देर के बाद मुस्कुराए और फरमाया अली तुझे मुबारक हो, मैं अल्लाह के पैगाम का इंतजार कर रहा था, अभी जिब्राइल आए हैं और कहा अल्लाह फरमाता है अली की शादी फातिमा के साथ कर दी जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। शादी बोलो, शादी हो गई, अल्लाह की मर्जी से शादी। मौला अली कहते हैं मैं एक दिन अपने घर आया तो मैंने अपनी बीबी से पूछा फातिमा की कुछ तबीयत खराब थी, मैंने पूछा क्या हुआ, कुछ परेशान लगती हो? ये भी तरीका है, अपनी बीबियों से पूछा करें, जब कोई परेशान हो तो उनसे झगड़ा ना किया करें, घर में जाके टेंशन ना दिया करें, ये भी एक तरीका है। मौला अली ने पूछा क्या बात है, कुछ परेशान लगती है? कहने लगी मेरे बच्चों की तबीयत खराब है, वो ठीक नहीं हो रहे हैं, उनके लिए बड़ी दवाएं करवा ली। हजरत अली बोले चलो दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह से। हजरत अली ने दोनों हाथ उठा दिए, सैयदा फातिमा ने भी हाथ उठा दिए। अब मुझे बताओ दुआ करने वाला अली हो और आमीन अगर सैयदा फातिमा कह दे तो फिर दुआ का हाल क्या होगा? ऐसे करके मौला अली दुआ कर रहे हैं अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे दे। सैयदा फातिमा कती मालिक शिफा दे दे। 3 रोजे रखेगी फातिमा, 3 रोजे रखेगी शुक्राने के तौर पर, मैं मन्नत मांगती हूँ। अल्लाह का फजल हुआ, दोनों बच्चे ठीक हो गए। मगर ये भी जहन दे दिया सैयदा फातिमा ने सारी दुनिया की औरतों के लिए कि जब कोई परेशानी आए इधर मत भागो, उधर मत भागो, इसके पास मत जाओ, उसके पास मत जाओ, बस अपना मुसल्ला बिछाओ और सजदा करो और रोजे की मन्नत मांग लो। ए अल्लाह तू मेरी परेशानी दूर कर दे, मैं नबी की बेटी के तरीके पर रोजे रखूंगी। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह उसकी परेशानी दूर करवा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा इधर उधर की जरा सी खुल के बात करो तो लोग कहते हैं हमारे खिलाफ बोल गए, हमारे खिलाफ बोल गए, इस वजह से इशारे में बात कर रहा हूँ, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक तावीज वाले मुझसे बड़े खिलाफ हो गए तकरीर के बाद। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले आपने मेरे खिलाफ तकरीर की। मैंने कहा मैं तो आपको जानता भी नहीं। बोले वो सारी मेरे ऊपर फिट हो रही थी। मैंने कहा आप ऐसे काम करते क्यों हैं? तवज्जो है कि नहीं? मैं मजाक की बात नहीं है, ये तावीज बरकत की चीज है, इसका इनकार कोई नहीं है, मगर सबसे बरकत की चीज नमाज है, सुभान अल्लाह, वाह, कुरान है, अल्लाह का फरमान है। आपको पता है जब आप परेशानी में नमाज पढ़ते हो तो अल्लाह के साथ मोहब्बत बढ़ती है। बगैर आंसुओं का सजदा, आंसुओं के सजदे का मुकाबला, आंसुओं के सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। जब दिल टूटे तो सजदा करके देखना, ये तजर्बा करना। जब दिल टूटे तो इधर उधर मत रहो, आंसू कोई नहीं खरीदता। अल्लाह कहता है महंगे खरीदता हूँ आंसू, कहता है एक आंसू में जन्नत दे देता हूँ।
زور سے تو بولو سبحان اللہ. آنسوؤں کے قدردان اللہ ہے. اب ذرا میری توجہ کرو. مولا علی کہتے ہیں ہم نے دعا کی, اللہ نے فضل کیا, دونوں بچے ٹھیک ہو گئے. صبح کو سحری کا وقت ہے. ہمارے طرح سحری نہیں ہے, یہ دودھ بھی ہے, یہ ڈبل روٹی بھی ہے, فلانا ہے, ڈماکا ہے, یہ فلانی تلی ہوئی چیزیں, کچھ نہیں. سیدہ نے صرف پانی سے روزہ رکھوایا ہے حضرت علی کا, اور حضرت امام حسن کا, امام حسین کا خود بھی پانی پی لیا. اور پانی پینے کے بعد مولا علی مزدوری کرنے کے لیے چلے. جب سورج نکلا مزدوری کرنے کے لیے علی چلے. اب میری بات سنیے, اگر ناگپور کا کوئی شخص مزدوری کرنے جائے تو اپنا سر جھکا کے نہ جائے, شرمندہ نہ ہو. جب وہ رکشہ لے کے چلے تو شرمندہ نہ ہو, بلکہ وہ فخر کے ساتھ جائے, کیونکہ مزدوری کرنے جانا یہ نبی کی بھی سنت ہے, علی کی بھی سنت ہے. اور کوئی بچہ اپنے باپ کے بارے میں بتانے میں شرمائے نہیں کہ میرا باپ مزدور ہے. ہاں, وہ شرمائے جس کا باپ 2 نمبر کا کام کرتا ہو, حرام کا کھلاتا ہو. جس کے باپ نے حلال کا کھلایا وہ تو فخر سے کہے میرا باپ مزدور ہے اور پوری زندگی حلال کی کمائی کھلائی ہے. حضرت علی نے مزدوری کی, اپنے گھر آئے شام کے وقت میں سیدہ فاطمہ کے سامنے. اب ذرا دھیان سے سنیے گا, ذرا زیادہ آپ سبحان اللہ وغیرہ مت کہیے, صرف دھیان سے سنیے. اب ذرا غور کیجئے, سیدہ فاطمہ الزہرا کو آپ نے جو دے دیے, جو کو پیسا, پیسنے کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا نے کھانا بنایا, اور کھانا بنانے کے بعد رکھ دیا. اب رکھ دیا, انتظار ہوا اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز آنے سے پہلے ایک آواز آتی ہے, اے نبی کی بیٹی, اے نبی کی بیٹی, میں ایک مسکین ہوں, میرے گھر میں کئی دن سے کھانا نہیں بنا, کیا آپ مجھ کو کچھ دے سکتی ہیں؟ میں نے سنا ہے آپ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. امام حسن کہتے ہیں میری امی نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کا کھانا اٹھایا اور کہا لو میرے بدلے کا, میرے حصے کا کھانا دے کر کے آ جاؤ. حضرت علی بولے حسن لو میرے بدلے کا بھی دے آؤ. حسن حسین بولے پھر ابا ہم دونوں بھائی کیوں کھائیں گے, ہم بھی واپس, ہم بھی اپنے بدلے کا دے کے آئیں گے, ہم بھی حصے کا, وہ بھی دے کر کے آ گئے. پوری رات گزر گئی, اور جب پوری رات گزر گئی پھر دوسرا دن نکلا. پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے پھر سحری کروائی. سحری کرنے والے کے بعد پھر مولا علی پھر مزدوری کرنے کے لیے گئے, اور جب مزدوری کرنے کے لیے شام کو مزدوری کر کے شام کو لوٹے, اور لوٹنے کے بعد پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے چکی چلائی. 2 دن کی بھوکی پیاسی نبی کی بیٹی نے, جس نے 2 روزے بغیر سحری کے رکھے ہیں, وہ پہلے پانی بھی بھر کے لائی ہیں, اس کے بعد چکی بھی چلائی ہے. چکی چلانے کے بعد کھانا تیار ہو گیا کہ اذان کی آواز آ جائے, مگر اذان کی آواز نہیں آئی, بلکہ آواز یہ آئی کہ میں ایک یتیم ہوں, میرا باپ مر چکا ہے, میری ماں بھوکی ہے, میں کما نہیں سکتا, بہت بھوک ہے ہمارے گھر میں, کہ نبی کی بیٹی مجھ کو کچھ دے سکتی ہے؟ سیدہ فاطمہ نے اٹھایا کھانا اور دے دیا. حضرت امام حسن نے, امام حسین نے, مولا علی نے, سب نے دے دیا. کھانا تو چلا گیا, اللہ اکبر. پھر تیسرا دن آ گیا. پھر تیسرے دن مولا علی اپنے بچوں کو چہرے کو دیکھتے ہیں, 3 دن کا روزے دار ہے مولا کائنات. پھر آپ مزدوری کرنے کے لیے چلے ہیں, تپتی ہوئی دھوپ میں مزدوری کرنے کے لیے چلے ہیں. ایک اور حدیث اس پر ضم کرتا ہوں, یہ حدیث میں نے مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر کے پڑھی تھی. 21ویں رمضان کو مدینے میں بیٹھ کے میں جس نبی کی حدیث پڑھ رہا تھا اس کا روزہ میرے سامنے تھا. میں گنبد خضرا کو دیکھ دیکھ کر کے حدیث پڑھتا تھا, تو میرے دل کو عجیب سی کیفیت, آج بھی میں اس وقت کو بھول نہیں پاتا کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ مولا علی کہتے ہیں میں 15 دن کے بعد اپنے گھر آیا تو میری بیوی نے مجھے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا. یہ بات لکھ لو اور میری بہنوں سے کہتے ہو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے شوہر کو مٹھی میں کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. ایک ہی سنت سیدہ کی, چاہے کتنی بھی تکلیف ہو, جب شوہر گھر میں آئے تو مسکرا کے سلام کر دو. یہ سنت تمہارے گھر کو بنا جائے گی, پھر کبھی طلاق نہیں ہوگی. مولا علی کہتے ہیں میری بیوی نے مجھے مسکرا کے سلام کیا, میں اندر گیا تو میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے, انہوں نے مجھ کو جو ہے وہ پانی دے دیا. میں نے کہا پیاس کو نہیں کہا ہے, بھوک کو کہا ہے. وہ اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ, کوئی آواز نہیں. پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا لاؤ, پھر کوئی آواز نہیں. پھر میں نے آواز دی فاطمہ کھانا, کہتے 3 مرتبہ آواز دی, پھر بھی آواز نہیں آئی. پھر چوتھی مرتبہ آواز دی تو اندر سے رونے کی آواز آئی. میں اندر گیا تو دونوں عالم کے مالک و مختار کی بٹیاں رو رہی ہیں. میں نے پوچھا کیا حال ہے, کیوں روتی ہیں سیدہ, آپ کو کیا غم ہے؟ جس کا چہرہ بالکل نبی کی طرح, جس کے ہونٹ بالکل نبی کی طرح, جب وہ بولے تو نبی کی طرح لگے, جب وہ مسکرائے تو نبی کی طرح لگے. امی عائشہ فرماتی فاطمہ جب چلتی تھی تو نبی کی طرح لگتی تھی, فاطمہ جب بولتی تھی تو نبی کی طرح بولتی تھی. میں نے پوچھا اے فاطمہ آپ کو اتنا غم کیسے ہے, آنکھوں میں آنسو. تو عظیم پیغمبر کی عظیم بیٹی نے کہا اے میرے سرتاج آپ کو کھانا نہیں دے پائی, میرے شوہر آئے ہیں اور میں آپ کو کھانا نہ دے پائی, اس کا افسوس. کہا کیوں؟ کہ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا, آج بھی گھر میں کئی دن سے کچھ بنا نہیں ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں, تو فاطمہ نے کہا ابا نے کہا تھا
علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات کہتے ہیں مجھ کو کیا خبر تھی کہ فاطمہ میرے دل کے حال کو جانتی ہیں۔ میں بیٹھ کھڑا تھا، بیٹھ کے رونے لگا، مگر فاطمہ بھی روئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ آپ تو چلے گئے تھے 16 دن سے میرے ابا کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ مولا علی کہتے اپنے بچوں کی بھوک اپنی جگہ تھی، مگر حضور کی سنی تو گھر سے نکلا، یہودی کے دروازے پہ، یہودی کے باغ پہ جا کے بولا مجھ سے کوئی مزدوری لے لو۔ اس نے کہا ایک ڈول نکال کے پانی کا دو گے تو ایک کھجور دوں گا۔ فرماتے دور اس کا ڈول تھا، پہلے سسٹم ڈول سے پانی دیا جاتا تھا باغوں کو۔ کہتے میں نے 3 ڈول نکالے تو تھک گیا، مگر پھر حضور یاد آئے تو نکالتا رہا۔ کہتے 17 ڈول نکالے، 17 کھجور جب اس نے مجھے دیے، میرے بچے بھی بھوکے تھے، میں خود بھی بھوکا تھا، مگر میں اپنے گھر نہیں لے کے گیا۔ حضور کے سامنے میں نے، اللہ کے رسول کے سامنے میں نے، اللہ کے نبی کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ علی کا نذرانہ قبول کریں، یہ کھجوریں آپ کے لیے لایا ہوں۔ فرمایا تیری بی بی بھوکی ہے، تیرا حسن حسین بھوکا ہے، تیری فاطمہ بھوکی ہے، ان کے لیے نہیں لے کے گئے علی؟ میں نے کیا حضور عرض کی یا رسول اللہ حسن سے زیادہ، حسین سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ مجھے آپ سے محبت ہے، یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے۔ میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اے اللہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی میرے علی سے محبت کر، میں اس کے بچوں سے راضی ہوں، تو بھی اس کے بچوں سے اور اس سے راضی ہو جا۔ کہتے پھر میرے گھر گئے نا حضور، کہ تیرے گھر جا کے کھائیں گے۔ کھجور کی گٹی نکالی، حسن کے منہ میں دی، حسن بھوکے تھے، جب نانا کو دیکھا اور جب منہ میں کھجور لی تو دیکھ کے نانا کو رونے لگے۔ کہتے ہیں جب حسن روئے تو سیدہ بھی روئی، تو حضور نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا نا میری بیٹی، متاؤں دنیا قلیل، دنیا چھوٹی ہے میری بٹیا، آخرت بڑی ہے میری بیٹی، بالکل دنیا کے لیے بالکل پریشان نہ ہونا میری بیٹی۔ آج مولا علی کہتے ہیں میں آج تیسرے دن روزہ رکھ کے میں جو لا پایا وہ لایا۔ فاطمہ الزہرا نے چکی چلائی اور چکی چلانے کے بعد پھر انہوں نے آٹا گوندا، کھانا بنایا، انذار ہو رہا تھا اذان کی آواز آ جائے، مگر اذان کی آواز سے پہلے ایک آواز آئی، جگر خراش آواز تھی، بڑی سخت آواز تھی، میں ایک غیر مسلم ہوں، اسیر ہوں، کیا مجھ کو قیدی کو کچھ سیدہ دے دیں گی؟ کہا ہے جسے کہیں کچھ نہیں ملتا اسے فاطمہ الزہرا کے در سے کبھی خالی نہیں بھیجا جاتا، کیا کچھ دے دیں گی؟ 3 دن کے بچوں کی چہرے کی طرف کو دیکھا سیدہ نے، پھر اپنے علی کے بچور کے چہرے کی طرف دیکھا، اپنا کھانا اٹھا کے کر لے حسن دیا، حسن نے اپنا اٹھایا، سب دے آئے، اور جب سب دے آئے خود نہ کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں۔ کیسے صابر ہے محمد کے گھرانے والے؟ فرمایا لو میرے بیٹے دے آؤ، اور جب اذان ہوئی نماز کے لیے بچے نکلے مسجد سے، بالکل گھر سے نکلتے ہی مسجد تھی، حضور نے اپنے نواسوں کو پیار کرنا شروع کیا، دونوں نواسے کانپتے تھے بھوک کی وجہ سے، بالکل رنگ پیلا ہوتا تھا، پیشانیاں چومی۔ فرمایا علی تیری ضیافت اللہ کو پسند آ گئی ہے، میرے علی اللہ کو پسند آ گئی ہے، تو نے بھوکے رہ کے جو 3 دن کھلایا ہے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہے اور فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، کس کو؟ یتیم کو، مسکین کو اور اسیر کو۔ میں کہتا ہوں سیدہ آپ نے یہ 3 دن ہی کیوں کھلایا؟ 4 دن کیوں نہیں کھلایا؟ آپ نے یہ 2 دن کیوں نہیں کھلایا؟ یہ 2 دن کا روزہ اور 4 دن کا روزہ کیوں نہیں تھا؟ مدینے سے جنت البقیع سے آواز آئی اور میرے بیٹے شباز سن، اس وجہ سے میرا اعلان تھا سارے یزیدیوں کے لیے، اے یزید تو میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھے گا، مگر اس کے قدموں کا ہلا نہیں پائے گا، کیونکہ اس کی ماں نے اس کی ٹریننگ مدینے میں کر کے بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر امام حسین فیضان عبداللہ شاہ نوشاہی، سبحان سلطان مدینہ، امام دین سلطان مدینہ، یا علی سبحان اللہ۔ علی کہتے میں نے فاطمہ سے کہا فاطمہ بتاؤ تو آج تمہاری بیویوں نے مسلح بچھانے بند کر دیے، ہمارے گھروں میں کائے کا رواج ہے سیریل کا، اور میں تو اس وجہ سے کیوں کس کے سامنے تقریر کر رہا ہوں؟ ان لوگوں کے سامنے جو یہ کہیں گے تقریر اچھی سنی تھی، کیا میری خبر میں یہ بات کام آئے گی یا آپ کی خبر میں آئے گی؟ بیٹیاں غیر مسلموں کے گھر جب مسلمانوں کی جانے لگے اور پھر بھی ان کے نعرے اسی شور سے لگے اور وہ کسی عمل کی طرف نہ دیکھے، معاف کرنا میرے بھائی، وہ یہ نہ دیکھے بیٹی چلی گئی، بیٹی کبھی نہیں جاتی میرے بھائی، اس کو بھیجا گیا ہے، یہ بھی کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ ہی ہوا ہے۔
बच्ची को गंदी फिल्में दिखाई, बचपन से वो देखती रही, बाप भी बैठा है, भाई भी बैठा है, बाप बेगरत वहीं बैठा है, भाई दयूस वहीं बैठा है, माँ फिल्म देख रही है, फिल्म में हीरो हीरोइन मिलते हैं तो माँ खुश हो जाती है, और जब वो नहीं मिलते तो माँ रोने लगती है, भाग जाते हैं, शादी कर लेते हैं। अम्मा यही ड्रामे दिखाते दिखाते अम्मा ने बच्ची को जवान किया, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि बेटी भागी तो माँ को नाक कट गई। अरे क्या नाक कटी? खुद ही तो तूने ये सब किया था। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि वलिया नेक बन जाती, तेरा सर बुलंद कर देता। जब घरों से ये सब ठीक नहीं है, बैठे आप लोग, ये दिलों में रखा करें, बैठे आराम से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। यजीद बनते हैं लोग आज भी कोशिश से, और हुसैन बनते नहीं खुदा। जल्दी बोलो, हुसैन बनते नहीं खुदा, हुसैन बनते नहीं खुदा। हुसैन कौन है? हुसैन, अच्छा आप ये मानेंगे, इसको बर्दाश्त करेंगे कि आपका इमाम किसी चोर के पास बैठे? आप मानेंगे कि शराबी के पास आपके मस्जिद का इमाम बैठे? आप ये बर्दाश्त करेंगे कि आपके मस्जिद का इमाम किसी जानी के पास बैठे? तो जब आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हुसैन तो इमामों के इमाम थे। पर मैं यजीद की बेअत, यजीद की बेअत, यजीद की बेअत, यजीद की बेअत इस दौर के यजीद की महफिल में बैठकर देते हैं लोग गालियां गुजरे यजीद को। अगर आप शराबियों के पास बैठे हैं तो यजीद सिफत इंसान के पास बैठे हो। हुसैन ने फरमाया मैं हाथ में हाथ। अच्छा एक बात यहाँ पर, तो क्योंकि नागपुर है तो नागपुर को इस थोड़ा सा हल्का सा समझाता हूँ। रईस भाई बैठे हैं, सारे हमारे माशाल्लाह बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मेरे बड़े भाई बैठे हैं, सारे लोग बैठे हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग बैठे हैं, एक बात समझो, तकदीर का मानना फर्ज है। क्या है बोलो? तकदीर का मुनकिर काफिर, तकदीर का मुनकिर, और तकदीर क्या है वो माननी पड़ेगी। कोई अपनी मर्जी से अपना अब्बा नहीं चुनता। क्यों सकता है? अगर ऐसा होता तो गरीबों के घर बच्चे पैदा होते, सब बिल गेट्स के गरीब पैदा होते। कौन गरीब के घर बच्चा पैदा होता? बोलो, होते कोई? बताओ मुझे कोई, अब मुझे बताओ। अच्छा देखो, अपनी मर्जी से अपना बाप बंदा नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपनी माँ, जल्दी बोलो, नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपनी बहन नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपना भाई नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपना नाना नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपनी नानी नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपना बेटा नहीं चुनता, अपनी मर्जी से अपनी बेटी नहीं चुनता। और किसी की माँ ठीक है तो बाप ठीक नहीं, बाप ठीक है तो माँ ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं। मगर दुनिया में, कायनात में एक हस्ती ऐसी है जिसे जिधर से देखो माला माल है। अल्लाह ने भाई दिया तो हसन मुश्तबा जैसा दिया, बहन दी तो ज़ैनब कुबरा जैसी दी, माँ उसकी सारी जन्नती औरतों की सरदारा है, उसका बाप अली सारे वलियों का सरदार है, उसकी नानी सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा खदीजा है, उसका नाना सारे नबियों का सरदार है। नारे तकबीर। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अरे नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन, उर्से मुक़द्दस फैज़ान अब्दुल्ला शाह नौशाही। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, बोलो क्या छोड़ दिया? सुभान अल्लाह, वाह, क्या छोड़ दिया? अल्लाहु समद, वाह। वैसे ये अफाक भाई भी मदीना जा चुके हैं, असद भाई भी जा चुके हैं, और हजरात भी गए हैं। सब ये कहते हैं कि मदीने जाना आसान है और आना मुश्किल। अच्छा मैं आपको बताऊं ना अपनी फीलिंग, मैं 17 में गया था पहला हज करने के लिए, उसके बाद हुजूर ने मुझे हर साल बुलाया। मगर मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि मैंने बड़े बड़े शहर देखे, मगर कहीं से आया तो फिर उसकी याद कभी नहीं आई। मगर 6 साल हो गए, एक दिन खुदा उसके रसूल की कसम खा के कहता हूँ, मुझ पे एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जो मुझे मदीना है अल्लाह गुंबद याद ना आया तो देख लो मदीना।
دیکھو مدینہ، مگر ایسے مت دیکھنا، مدینہ دیکھنا تو میرے امام کی آنکھوں سے دیکھنا. اور یہ فیلنگ بیان کر رہا ہوں، یہ میری اپنی فیلنگ ہے. مجھے قسم ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں کی، مجھے بریلی میں اعلیٰ حضرت جب گیا ہوں تو اتنا اعلیٰ حضرت کے ہونے کا بریلی میں احساس نہیں ہوا جتنا مدینے میں ہونے کا احساس ہوا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ میرا امام کہہ چکا ہے مجھے تم بریلی کے اگر ذخیرے میں ڈھونڈو گے تو میں نہیں ملوں گا، پرانے شہر میں ڈھونڈو گے نہیں ملوں گا، مجھے تم سیلانی پہ ڈھونڈو گے تو بریلی کے سیلانی پہ نہیں ملوں گا، میں تم کو سودا گران میں نہیں ملوں گا. کہاں ملو گے؟ فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے. اللہ بسم اللہ بسم واہ واہ واہ. جواب نہیں دیا. واہ واہ. ارے جاؤ تو مدینہ یاد آئے، جب مدینے میں جاؤ تو اعلیٰ حضرت یاد آئے، جب کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جب یہ کہو کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، میرے خدا کی قسم نعت تو تم نے یہاں بہت پڑھی ہے، کبھی مدینے میں جا کے یہ نعت میرے امام کی پڑھ کے دیکھنا کبھی جب تم مجھے خضرہ سامنے ہو پھر کہنا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و بالا ہمارا نبی. اے بندے کے بات اور ہے اور دیکھ کے بات اور ہے. تیبا سے ہوائیں آتی ہیں بے کل کو سکون مل جاتا ہے. اس بار کا جب یہ عالم ہے اس بار کا سبحان اللہ. واہ اللہ مدینہ چھوڑنا دل لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بولو. اچھا یہ محفل ہو نہیں رہی ہے، کروائی جا رہی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ، زور سے بولو، توجہ کرو. ہمیں ادھر دیکھو، مدینہ چھوڑنا، مگر جب حسین نے چھوڑا ہوگا مدینہ، سبحان اللہ. نانا کی بارگاہ میں پہنچے نہیں ہوں گے. میں کہتا ہوں ہم تو 8-9 دن رہ کے آتے ہیں، حسین آپ نے تو آنکھ ہی میں مدینہ میں کھولی. کبھی ممبر پہ بیٹھے ہو، کبھی نانا کے آپ کاندھے پر بیٹھے ہو، کبھی نانا کی زبان پیتے ہو، کبھی کاندھے پہ بیٹھے ہو تو عمر دیکھ کے کہہ رہے ہیں حضور کتنی اچھی سواری ہے حسین تیری. تو میرے آقا فرما رہے ہوئے عمر یار سواری تو ہے ہی مگر یہ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے. عمر آ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق آ کے دیکھ رہے ہیں حضرت علی کے گھر حضور کے وصال کے بعد. دل پوچھا عمر آپ کو کوئی بات پوچھوں، پہلے تو آپ نہیں آتے تھے حضور کے زمانے میں، اب آپ کیوں آتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ کے بچوں میں حضور کی تصویر ہے. میں حسن کو دیکھتا ہوں تو حضور کو کے دیکھنے کی جو میری پیاس ہے وہ کم ہو جاتی ہے. میرا امام بریلی سے بولا معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے 2 حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین. میں کربلا جانا چاہتا ہوں، چلیں تھوڑی دیر بیان کر دوں. کربلا اگر محرم میں بیان نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ. بولو اور بولو، ختم کر دو، زور سے بولو، مسکرا کے بولو، حالانکہ مجھے اپنا وقت معلوم ہے. زور سے بولے سبحان اللہ. اب ذرا غور کریں، امام کربلا جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ کربلا جا رہے ہیں. امام خدا کی قسم جب کسی نے موہن داس کرم چند گاندھی سے کہا تھا، جن کی تصویر فوٹو پہ لگی ہے نا کہ اس کے نوٹ پر لگی ہوئی ہے، ان سے پوچھا کسی نے یہ آپ یہ چرخا ورکا لے کے جا رہے ہو، آپ کو پتہ ہے برٹش امپائر آپ کے خلاف ہے، اس سے آپ لڑ سکتے ہیں، اس سے فائٹ کر سکتے ہیں، آپ کو اتنی طاقت ہے؟ تو اس نے کہا میں نے بھی بہت دنوں تک سوچا، میری ہمت نہیں ہوئی تھی، مگر پھر میں نے کربلا کو پڑھ لیا اور میں نے دیکھا کہ 22,000 آئے تھے 72 کو مٹانے، مگر 22,000 کا نشان مٹ چکا ہے، 72 کے خیمے کربلا میں لگے ہوئے ہیں. 72 کے خیمے کربلا میں، کربلا میں امام کربلا میں چلے گئے، کربلا میں چلے گئے. اور وہ جو توجہ کرنا ادھر دیکھنا، کربلا میں چلے گئے. حر بن ریاحی نے روکا ہے اور روکنے کے بعد کہا ہے اے حسین آپ سے جنگ لڑنے کو دل نہیں کرتا، آپ کیسا کریں نکل جائیں. امام کا قافلہ روایتوں میں لکھا ہے 3 دن چلا ہے، مگر کربلا کا کربلا ہی ہے. اچھا جب امام جا رہے تھے تو پہلے مدینے سے مکے گئے، مکے سے آپ نے بھیجا حضرت مسلم بن عقیل کو، ان کو شہید کر دیا گیا. یہ سب آپ نے سنا ہی ہوگا. مگر وہ شاعر بیچ میں آیا، ایک شاعر بولا حسین نہ جاؤ، میں نے آپ کے بھائی کی لاش کو کوفے میں لٹکا ہوا دیکھا ہے، کوفی آپ کو دھوکہ دے دیں گے. فرمایا تو نے کیا کیسے دیکھا میرے بھائی کو بتا؟ کہا لٹکا ہوا دیکھا. فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ ہم جھکتے نہیں لٹک جاتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ.
جھکتے نہیں. خدا کی قسم زندگی جب پیچھا چھوڑتی ہے تب شہادت ملتی ہے. اور زور سے تو بولو سبحان اللہ. اور پھر وہ زندگی جس کی کبھی موت نہ ہے. موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے. حضرت موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی. زندگی کی شام ہے صبح دمام. اب ذرا میری بات کو سنیے. حسین کربلا کے میدان میں ہیں, تقریر کر رہے ہیں. حسین کی تقریر کا اثر نہیں ہوتا. اس طرح بولو. اب مجھے بتاؤ کہ میری تقریر اگر کسی کے اوپر اثر نہ ہو تو اسے اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. یہ میری تقریر ماشاءاللہ دونوں کر سکتے ہیں. نہیں, دونوں نہیں کر سکتے. دونوں نہیں کر سکتے. ایک آدمی بابا فرید کے پاس آیا, کہنے لگے میرا دل آپ کی تقریر میں لگتا نہیں, کیا کروں؟ فرمایا مسجد میں جھاڑو لیا کر, تیرا دل سخت ہو گیا ہے. مسجد کی صفائی کرو. ہاں, اس سے میرے دل کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے تو اللہ کا گھر صاف کر, اللہ تیرا دل صاف کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھو ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے؟ تو جب قرآن پڑھا جائے تو خدا کی قسم اگر قرآن کوئی بھی پڑھے, آواز اس کی بہترین ہو اور اللہ کا کلام سمجھ کے سنو تو دل کو مزہ آتا ہے. مگر اگر آدمی کو مزہ ہی نہیں آئے تو وہ کسی کی نعت پہ کوئی اثر نہیں. ارے یار, جس پہ اللہ کا کلام اثر نہ کرے اس پہ اعلیٰ حضرت کا کلام کیا اثر کرے گا؟ زور سے تو بولو سبحان اللہ. اب لوگ جو ہے بلا وجہ کی بات کرتے ہیں. میری طرف دیکھو, حسین کربلا کے میدان میں ہے, کہہ رہے ہیں میں حسین ابن علی ہوں. وہ کہہ رہے ہیں, معلوم ہے کیا بولے کوفی, وہ یزیدی بولے ارے تمہارا حضور سے کیا تعلق؟ دیکھو پڑھو یہ بات, آپ کا کیا تعلق اس کے ساتھ؟ آج بھی کسی سید سے کوئی جھگڑا کرے تو سب سے پہلے یہ کہتا ہے یہ سید ہی نہیں ہے. اس کو پتا ہے نا کہ یہی دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. ایسا توجہ ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو امام سے کہہ رہے ہیں بولو, یہ بھی پرانی ریت ہے. امام علی مقام نے فرمایا ٹھیک ہے. اب جنگ شروع ہوئی, ہورا کے کہنے لگا اے ابن رسول میں نے آپ کا رشتہ روکا, کیا آپ مجھ کو معاف کر دیں گے؟ فرمایا بالکل معاف کر دیں گے, معافی نہیں کروں گا, تیری شفاعت بھی نانا سے کرواؤں گا. پورے ابن سعد کے بعد جا کے بولا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں. اس نے کہا حسین کی طرف موت ہے. کہنے لگے ادھر دولت ہے, ادھر ثروت ہے, ادھر موت ہے. اور بولے تجھے حسین کے پاس موت نظر آتی ہے, مجھے اس کے قدموں میں جنت نظر آ رہی ہے. یہ نعرہ ہر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ادھر تلواروں کی آواز آ رہی ہے, ایک عورت نکل کے جا رہی ہے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا ذرا آوازیں کیسی آ رہی, دیکھ تو جو اپنے بیٹے کی شاپنگ کرنے جا رہی تھی, شادی تھی. اس کے بیٹے نے آ کر کے رونا شروع کیا. ماں نے کہا کیوں روتا ہے؟ کہنے لگے بات یہ میری ماں, میں نے اتنا حسین انسان کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ میں نے کربلا میں دیکھا, خوبصورت سا انسان ہے, اس کے چہرہ سورج سے زیادہ چمک رہا ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے جس کے اوپر لوگ ظلم ڈھا رہے ہیں؟ کسی نے کہا پہچانا نہیں, یہ حسین ابن علی ہے. حسین ابن کہنے لگا ماں. تو ماں بولی میرے بیٹے ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ چاہوں گا, آپ کی خاموشی بڑی میرے لیے بڑی بہت بڑی داد ہے. توجہ ہے میری طرف توجہ دے گا, غور کرے. اس نے کہا میری ماں میں وہ دیکھ کے آیا ہوں. تو ماں بولی میرے بیٹے اب یہ بتا فاطمہ کا گھر اجاڑ رہا ہوں تو میں اپنا بیٹے کا گھر کیسے بساؤں گی؟ میرے بیٹے یہ میرا دل نہیں کرتا کہ تیری شادی کروں, میرا دل کچھ اور کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہ میرے بیٹے ایسا کر کے حسین کے نام پہ قربانی ہو جا, میں اپنے دودھ کی تجھ سے یہ بدلہ مانگتی ہوں. بیٹا بھی آنکھوں میں آنسو لا کے بولا میری ماں اگر تو نہ کہتی پھر بھی میں تجھ سے یہی کہتا کہ میں نبی کے بیٹے پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. ماں نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا, حسین قبول فرمائے. امام نے کہا تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے. کہا حضور بڑھاپے میں تو کوئی اور بھی سہارا مل جائے گا, میں اسے آخرت کا سہارا بنانا چاہتی ہوں. اسے قبول کر لے, میں بیوہ عورت تو قبول کرے. امام نے قبول کیا تو بیٹے کے ہاتھ چوم کے ماتا چوم کے بولی میرے لال تیری ماں بڑی گنہگار ہے, قیامت کے دن جب تجھے علی اور فاطمہ نوازے تو اپنی ماں کو بھول مت جانا. جا ماں. بیٹا جب گیا ماں نے اپنی چادر پھیلائی, اے میرے رب میرے بیٹے کی شہادت قبول فرما. ادھر ماں نے دعا کی اور ادھر سر کٹ کے آ گیا, اس کی جھولی میں گرا. ماں نے سر کو بالوں کے ساتھ پکڑا اور پھر یزیدیوں کے پاس پھینک دیا اور کہا
یزیدیوں یہ لو جو چیز ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جواب نہیں. واہ عباس کہہ رہے جانے دو بھائی جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو جانے دو جانے. امام کہہ رہے نہیں فوج کے سپہ سالار نہیں جاؤ گے نہیں جاؤ گے. چونکہ عباس جب چلے تو علی لگے, عباس بولے تو علی لگے, عباس مسکرائے تو علی لگے, عباس جب تلوار چلائے تو علی لگے. عباس کمرے بنی ہاشم ہے مگر روک کے رکھا گیا ہے, اس کو نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے آپ نہیں جائیں گے. امام نے کہا اچھا جب سکینہ روئی تو حضرت عباس بولے سکینہ کیا ہوا؟ کہا پیاس ہے بہت چاچا بہت پیاس ہے. بولے میں ابھی حسین امام سے کہتا ہوں اب تو پانی لانے کے دے دیجئے. امام نے کہا لو یہ مشکیزہ لو یہ تلوار جاؤ. میں نے کہا امام یہ بتائیے آپ کو اپنے بیٹے اپنے بھائی کو لڑنے جانا دینا تھا مگر یہ آپ نے فرات کی طرف کیوں بھیجا؟ فرمایا ٹارگیٹ اس کا طے کرنا تھا پہلے. اس کا ٹارگیٹ کیا بنانا ہے؟ اگر میں نے اس کا ٹارگیٹ دریائے فرات بنایا تھا تو اس نے فرات پہ پہنچ کے قبضہ کر لیا. اگر یزیدی بنا دیتا تو کوئی یزیدی نہ بچتا. واہ 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 سبحان اللہ. واہ حضرت عباس علمبردار گئے پھاڑتے ہوئے گئے. کس کی ہمت تھی علی کے بیٹے کے سامنے آتا؟ مگر پھر کاٹا اور امام حضرت عباس کے بازو ایک کٹے دوسرے. اچھا پھر بھی کوئی بات نہیں, پھر دانتوں میں دوا لیا, بس اپنی بھتیجی کے پاس پہنچنا ہے, بس پانی اس بیٹی کو اپنی پلا دوں. مگر جب تیر لگے نا تو حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے او میری بھتیجی سکینہ معاف کرنا, اپنے چچا کو تجھ تک پانی نہ لا پایا. امام لاش اٹھا کے لے کے آ گئے. پھر حضرت قاسم گئے, اور قاسم کون ہے؟ حضرت امام حسین حسن کے بیٹے. جب وہ گئے جو اپنا کپڑا پہن کے نا سفید کپڑا سفید کرتا ہاتھ میں تلوار, کوئی جنگی سامان نہیں. یزیدی کہتے ہیں جب حسن کا بیٹا آیا قاسم تو ایسا لگتا تھا بادلوں میں سے چاند نکل آیا. حضرت قاسم بن حسن بن علی نے کہا ہے کوئی تم میں 3 دن کا پیاسا 22,000 کو للکارے, علی کا پوتا ہی تو ہو سکتا ہے کوئی. ارزق پہلوان سے چمن نے کہا جا. ارزق بولا کیا دماغ ٹھیک ہے تیرا چمن؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بچے سے لڑنے گیا تھا, میں تو 500 لوگوں سے اکیلے لڑ سکتا ہوں. میں اپنے بیٹے سے کہا جا گردن کاٹ کے لا اس کی. اور گیا اس کا بیٹا, مگر جانے میں ٹائم لگا, مرنے میں ٹائم نہیں لگا. دوسرا آیا وہ کٹا, تیسرا آیا وہ کٹا, 4 کاٹے. 5واں خود آ گیا, کہنے لگا تو نے میرے بیٹے کو مار دیا, میں تجھ کو چھوڑوں گا نہیں. تو نے میرا نام نہیں سنا, ارزق نام ہے میرا, اور میں 500 سواروں سے لڑ سکتا ہوں. حضرت قاسم بولے میں نے تیرا نام نہیں سنا مگر تو نے میرے دادا علی کا نام ضرور سنا ہوگا. کہا اور تیرا تو دماغی خراب ہو گیا, بچے کی موت نے تجھے پاگل کر دیا, تیری ذہن کھلی ہوئی ہے, نیچے کو گردن کی ماری نا تلوار, گردن نیچے کو گر گئی. علی کا وہ گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا. ادھر دیکھو, موبائل نہ دیکھو, میری طرف دیکھو, زور سے بولو, جدھر دیکھو. بہت تیز نگاہیں میری, تقریر کرتے وقت میری نگاہ کی طاقت تقریباً 10% بڑھ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر نارمل. زور سے بولو سبحان اللہ. ایک آدمی کو میں بھی دیکھ رہا ہوں, اگر میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو میرا رب دیکھ رہا ہے, اور حسین کربلا سے دیکھ رہے ہیں. دھیان سے سنیے امام کے. اچھا قاسم کی طرف تیر مارے, بزدلوں کا یہی طریقہ ہے. تو جب امام قاسم کو اٹھانے کے لیے گئے تو آپ نے اپنی چادر بچھائی, اور بچوں کو لے کے آئے تھے تو آپ گود میں لے کے آتے تھے, مگر اپنے بھائی حسن کی بیٹے کے لیے آپ نے چادر بچھائی, اور پھر ان کے حصے ٹکڑے اٹھائے, اور پھر سر اٹھایا, اور پھر گٹھری باندھی, اور پھر آپ لے کر کے چلے. اور چلنے کے بعد بس تھوڑی دیر 5-10 منٹ, مجھے دھیان سے سنیے گا, ہلیے جلیے گا مت, دھیان سے سنیے گا. امام اٹھا کے لے کر کے آئے, پھر آپ کے بیٹے گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. امام گئے تو حضرت علی اکبر, چہرہ بالکل نبی کی طرح, عباس کا چہرہ علی کی طرح, علی اکبر کا چہرہ نبی کی طرح, زینب کا چہرہ سیدہ کی طرح. کیوں؟ یہ قدرت نے ایک ہی جگہ جمع کر دی. حسین تجھے ضرور کربلا میں امی کی یاد آئے گی, تو پھر تو زینب کو دیکھ لینا. تجھ کو ضرور اپنے نانا کی یاد آئے گی, اپنے بیٹے کا چہرہ, ضرور اپنے باپ یاد آئیں گے, عباس کو دیکھ لینا. حضرت امام اپنے بیٹے کو 18 سال کے اٹھانے گئے. کوئی یہ چھوٹی موٹی بات ہے, میں بیان کر کے چلا جاؤں, آپ سن بھی لیں, یہ میں ایسے تو بیان نہیں ہونے دوں گا. بات کو ذرا سوچو تو, 18 سال کا بیٹا ہے, تمہارے بیٹے کے سوئی لگتی ہے تم رونے لگتے ہو. یہاں امام کے بیٹے کے تیر 18 سال کے لگے. پہنچے تو دیکھا بیٹے کی آنکھوں میں آنسو. کا میرے بیٹے کوئی شہید شہادت کے وقت رویا نہیں کرتا, روتے کیوں ہے میرے بیٹے؟ تیری دادی فاطمہ تیرا انتظار کر رہی ہے.
حضرت علی اکبر نے کہا اس وجہ سے کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے میرے ابا، اب میں جا رہا ہوں، آپ اکیلے رہ جائیں گے، بڑے والے بھائی بیمار ہیں، آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ فرمایا نا میرے بیٹے، تیرا باپ حسین اس کے ساتھ اللہ ہے، تو پریشان نہ ہو، تیرا تو انتظار ہو رہا ہے۔ امام اس لاش کو بھی اٹھا لائے جو جمع بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ کون؟ امام پھر اس کے بعد چھوٹے والے بیٹے کو بھی لے کے گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ حضرت علی اصغر کی واحد قبر بنائی ہے کربلا میں، کسی اور کی قبر نہیں بنی، صرف علی اصغر کی۔ کیوں؟ علماء لکھتے اس وجہ سے کہ امام کی شہادت کے بعد گھوڑے دوڑے تھے، 6 مہینے کے بچے کی قبر اس وجہ سے بنائی کہ اگر اس کے اوپر گھوڑے کی ٹاپ رکھ جاتی تو میرا رب اسی وقت قوم کو برباد کر دیتا۔ 6 مہینے کے بیٹے کی۔ اس کے بعد آپ امام بھوکے پیاسے اپنے خیمے میں آئے، اپنا نانا کا اپنا جبہ پہنا، امامہ باندھا، ہاتھ میں تلوار لی، جانے لگے، پیچھے سے کسی نے ہاتھ رکھ دیا، اور میرے ابا کا پیچھے دیکھا تو حضرت زین العابدین نے کہا کوئی کیا کہے گا، تاریخ کہے گی کہ جوان بیٹا تھا اور باپ کو جانے دیا، مجھے گھوڑے بٹھا لو میں چلا جاؤں گا میرے ابا۔ امام نے فرمایا نا میرے بیٹے، میرا امتحان ختم، تیرا شروع ہو رہا ہے میرے بیٹے، تو میری نسل کو لے کے جائے گا، دیکھ اپنی پھوپھی کے ساتھ خیال رکھ، میں اپنی ساری تجھے وراثتیں دیتا ہوں، اپنی ساری امانتیں دیتا ہوں، تو میرا خلیفہ ہے زین العابدین، تجھ کو کچھ نہیں کرنا۔ پھر امام نے اپنے بیٹے کو سمجھایا، پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے، چلے میں جا رہا ہوں، دیکھو چیخنا نہیں، چلانا نہیں، دیکھو میرے باپ، دیکھو تم شہربانو، اور دیکھو میری بہن زینب رونا نہیں، میری سکینہ رونا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے؟ کہ جس کے سہارے ابراہیم نے ہاجرہ کو چھوڑا تھا۔ امام پھر گھوڑا لے کر کے چلے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، چلے، مگر وہ بچی نے روک لیا گھوڑا۔ امام دیکھتے ہیں کہ پیروں کو پکڑی ہوئی ہے سکینہ۔ امام نے پیار کیا، بہت پیار کیا، چھوٹی سی بیٹی تھی، بہت پیار کرتی تھی۔ امام نے پیار کر کے سیدہ سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کیا، میری سکینہ کا خیال رکھنا۔ پھر امام کربلا کے میدان میں گئے، تلوار چلی مگر کسی کی ہمت نہیں ہوئی، تلوار کے سامنے جتنے آئے کٹ گئے، مگر انہوں نے تیر مارے۔ پہلا تیر جب لگا ہے امام کا گھوڑا خیمے کی طرف، جب پہلا تیر لگا ہے اس کو نکالا ہے، سیدہ زینب کی رونے کی آواز ہے۔ کیا روئی تھی زینب؟ کہاں بہن زینب؟ نہیں، تو نے میرا جیسا ساتھ دیا ایسا کوئی بہن نہیں دے سکتی۔ جب تاریخ لکھی جائے گی تو خالی بھائی کی نہیں لکھی جائے گی، زینب تیری بھی لکھی جائے گی، تو نے میرا جیسا خیال رکھا ہے، تو نے اپنے بچے دے دیے، مگر میری بہن اب تیرے امتحان شروع ہے، میرے سینے میں تیر لگا ہے، ابھی تو میری لاش پہ گھوڑے دوڑیں گے، باہر نہیں نکلنا۔ نانا کی حدیث ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، دیکھ ہم شریعت بچانے آئے، نانا کی شریعت، جو میرے نانا نے پتھر کھا کر کے برداشت کر کے، جو کفار مکہ کے ظلم و ستم سہ کے، میں اس کو بچانے آیا ہوں۔ میری زینب دیکھ باہر نہ نکلنا میری زینب۔ میں کہتا ہوں اے حسین ابن علی، کاش ہم نے اپنی بہنوں کو یہ پیغام دیا ہوتا۔ ہم نے اپنی بیویوں سے کہا بولو یہ دوپٹہ اوڑھ لو، کہا کیوں؟ کہا حسین نے سینے میں تیر لگنے کے بعد، اتنی تکلیفوں کے بعد بھی حسین نے پیغام دیا تھا۔ نہ میری بہن، نہ میں جو کہنا چاہیے میری بہن، شادی میں بے دوپٹے مت جا، آج کے بعد اگر حسینی ہو گیا تو تمہارا یہ مزاج بنے گا، اپنی بہنوں کو ٹوکو گے، اپنی بیویوں کو۔ امام چلے گئے پھر، مگر جب 10,000 تیر ایک آدمی کی طرف آئے، مجھے بتاؤ کوئی جسم کا حصہ بچا ہوگا؟ اتنے تیر لگے، اتنے۔ امام کے ایک تیر سینے میں لگا، سینے کا نکال رہے تھے کہ ماتھے میں آ کے پنکھ سے تیر لگ گیا، ماتھے میں لگا تو ماتھے والا نکالا تو پھر اتنے تیر لگے کہ آپ قریب شہادت ہو گئے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لانے لگے۔ پورا جسم، کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں ہے جہاں میرے امام کے جہاں پر زخم نہیں ہے۔ مجھ سے میرے حسین کا نہ پوچھ حوصلہ، کتنے بھی زخم آئے پر رویا نہیں حسین۔ ایسے انہوں نے تیر مارے۔ امام جب نیچے کو آئے، گھوڑے سے گرنے لگے تو آپ کے لب ہل رہے تھے۔ کسی نے کہا کیا کہتے تھے؟ اپنی زینب کی بہن کو کہتے تھے؟ نہیں، زینب کو نہیں پکار رہے تھے، اس کو یاد نہیں کرتے تھے۔ کہا پھر سکینہ کو، چھوٹی بیٹی کو؟ نہیں، اپنے زین العابدین کو؟ نہیں، اپنی بیوی کو؟ نہیں۔ کہا پھر؟ کا لب ہل رہے تھے اور ایک ہی لفظ کہہ رہے تھے، گھوڑے سے نیچے گرتے وقت کربلا کا شہ سوار کہتا تھا، وہ کہتا تھا شہنشاہ کربلا، نیچے کو گرتے کہتے تھے اے اللہ میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے، میرے نانا کی گنہگار امت کو بخش دے۔ اتنے پتھر، اتنی تکلیفوں کے بعد امام، اتنی تکلیفوں کے بعد کون یاد آیا؟ ہم گنہگار یاد آئے ہیں، ہم سیاکار یاد آئے ہیں، تم یاد آئے ہو کربلا کے حسین کو، اور کوئی یاد نہیں ہے۔ تم تو کربلا کے حسین کو یاد نہیں کرتے، تم کو تو یاد نہیں ہو تو حسین، مگر حسین نے تو تم کو یاد کیا ہے۔ تم تو بالکل، امام سجدے میں گئے، امام نماز پڑھ چکے تھے مگر شکر کا سجدہ ادا کر رہے ہیں۔ امام شکر میں کہتے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے قربانی قبول کی، اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ شمشیر بکف قاتل ہو کھڑا، اور کوئی رہے پردے، کوئی رہے سجدے میں پڑھا، کہتی ہے زمین کربلا
इस शान का सजदा खेल रही, गर्दन कटती रही, उधर जबान चलती रही। अल्लाह फरिश्तों से कहता है जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों, तुमने कहा था फरिश्तों कि तुम सजदे के लिए काफी हो, अब बताओ जरा तुम ये सजदा समझ सकते हो? तुमको क्या पता कि जवान बेटे की लाश दफनाने के बाद सजदा करना कितना मुश्किल है। तुमको क्या पता कि 3 दिन का भूखा प्यासा इतनी लाशें उठाने के बाद अपने वतन से गैर वतन परदेश में इतनी तकलीफ, तुमको क्या पता ये सजदा कौन सा सजदा है? सजदे तो सबने किए मगर तेरा जुदा अंदाज है हुसैन। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। उस आखिरी नमाज का आलम न पूछिए, इस्लाम जिंदा कर गया सजदा हुसैन का। हुसैन शहीद हो चुके हैं, गुलुए हुसैन काट दी गई। वो गर्दन जिसे हुजूर चूमते थे, वो गर्दन जिससे प्यार करते थे, आज उस हुसैन को सिर्फ काटा नहीं गया, उसकी लाश पर घोड़े भी दौड़ाए जा रहे हैं। उसके बच्चों की लाश पर उसकी बीवियों ने जब सूरज को ढलते देखा तो उन्होंने नमाज की नियत कर ली और वो नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अकबर। उन्होंने मिट्टी से तयम्मुम किया है, पानी तो है नहीं। क्या ऐसी भी बीवियां दुनिया में देखी औरतें किसी ने कि जिसके बच्चों की लाश पर घोड़े दौड़ते हो और फिर कटने की टूटने की आवाजें आ रही हो, औरतें नमाज पढ़ रही हो? करबला वालों, तुम्हें सलाम हो कि तुमने जिंदगी का सलीका सिखा दिया, तुमने परेशानी को झेलना सिखा दिया। हुसैन तुम पर सलाम हो, हुसैन तेरी जुर्रत को सलाम हो, तेरी इस्तकामत को सलाम हो, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम हो। हुसैन तेरे नाना ने जो तुझे जो ये जिम्मेदारी दी थी क्या खूब निभाई है तूने। हुसैन तूने नमाज को तूने इस्लाम को जिंदा कर दिया है। मैं कहता हूं अगर हुसैनी हो तो आज अपने दिल पे हाथ रख के कहो क्या वाकई में हुसैनी हो? हुसैन ने नमाजें पढ़ी है, हुसैन ने शरीयत की पाबंदी की है, हुसैन ने बुराई से जंग लड़ी है। तुम लड़ रहे हो? नहीं नहीं, हम भूल चुके हैं हुसैन को, हुसैन के नाना को। आओ इस महफिल में बैठ करके आज इस वली की बारगाह में ये आज से वादा करें, अब छोड़ेंगे गुनाह, वो सारे काम जो यजीद करता था छोड़ेंगे। आप यजीद से इस वजह से नफरत करते हो कि वो हुसैन का कातिल है, और हुसैन इस वजह से नफरत करते थे कि वो शरीयत का बागी है। क्या कहने, वाह सुभान। हमारी नफरत में और हुसैन की नफरत में फर्क है। आओ आज से कहें उन सारी चीजों से नफरत करते हैं जिनसे हुसैन ने नफरत की। आओ कहें मालिक तो माफ कर दे, तू माफ करने वाला है शहीदान करबला के सदक़े से। उससे कहो मालिक तू रब करम करने वाला है हुसैन इब्ने अली। आज से कहो कि आज से मुसल्ले बिछेंगे, मोटरसाइकिलों में मुसल्ले रखेंगे, आज से रखेंगे अपनी कारों में मुसल्ले। आज से अपनी बहनों से कहेंगे कि वो नमाजें पढ़ें। बस ये आखिरी बातें मेरी थीं। मुझे बहुत कुछ कह सकता हूँ मगर मेरा वक्त चूँकि हो गया, और मैं जितने वक्त तकरीर करता हूँ मेरे बाद आपके एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, आपने उनको सुनना है। मगर एक सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। कितने लोग हैं आगे से पीछे तक नागपुर में जो हुजूर के नाम पर और इमाम हुसैन के नाम पर गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना कोई? आप में कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से इमाम हुसैन के नाम पे एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुरा नहीं, जो गर्दन भी कटा दे और जो आज से पूरी दाढ़ी भी रखा ले, वो इस अल्लाह के वली के दरबार में खड़ा हो जाए। वो नौजवान खड़े हो जाए जो आज से दाढ़ी रखाए। सिर्फ वो नौजवान खड़े हो, सोच समझने पहले, आज से पूरी दाढ़ी रखानी है, एक मुश्त हाथ ऊपर कर ले दाढ़ी रखाने वाले। कहो अल्लाह के वली के दरबार में वादा करते हैं, आवाज आनी चाहिए, वादा करते हैं आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाल्लाह। बैठ जाए, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। और याद रखो हम मसलके आला हज़रत वाले हैं। जो आला हज़रत ने हमारे लिए बता दिया वो आखिरी है। किसी नए मुहक्किक की तहकीक को नहीं मानते। हमारे लिए वो मुहक्किक कोई औकात ही नहीं रखता। हमारे लिए मुहक्किक वो है जिसे अब्दुल कादिर जीलानी ने मुहक्किक बनाया है। अल्लाह, हम कल भी आला हजरत के फॉलोवर थे, उनके मसलक के पाबंद थे, रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे। मैं कम इल्म आदमी हूँ, वैसे भी मेरी कोई हैसियत औकात नहीं। मैं तो खुद ही कहता हूँ
میری کوئی حیثیت نہیں ہے. تو حضور سیدہ غوث العظم کا کرم ہے اور سیدہ خاتون جنت کی مہربانی ہے. باقی جو غلطی ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے, توبہ کریں. اللہ اس آستانے کو سلامت رکھے, یہاں کے لوگوں کو سلامت رکھے. پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اصل نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. صدق اللہ العظیم. اس آخری نماز کا عالم نہ پوچھیے, اسلام زندہ کر گیا سجدہ حسین کا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس نے سرکار کا منگتوں پہ کرم دیکھا ہے. کوئی جائے گا نہیں بھائی. میں اسد بھائی کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ. ماشاءاللہ, اس نے سرکار کا منگتوں پہ کرم دیکھا.